أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم واللہ لا يهدي القوم الظالمین. ہاں، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، سو آیا وہ شخص، من وہ آدمی، اسس بنیانہ جس نے بنیاد رکھی ہے، علی تقوی من اللہ اپنی مسجد کی اللہ کے تقوی پر، اللہ کے خوف پر، ورضوان اور اللہ کی خوشی پر بنیاد رکھی ہے. یعنی جس آدمی نے بھی مسجد بنائی، مسجد کے بناتے ہوئے اس کی نیت ایک تو خدا کی رضامندی کی رہی کہ اللہ مجھ سے خوش ہوگا اس گھر بنانے سے، اور دوسری چیز یہ بتایا کہ تقوی من اللہ، اللہ کا خوف، اس پر بنیاد رکھی ہے. خیر، وہ مسجد اچھی ہے، یا امن اسس بنیانہ، یا اس انسان کی مسجد اچھی ہے جس نے اسس بنیانہ بنیاد رکھی ہے اپنی مسجد کی، علی شفا ایک کنارے پر، جرف کھائی، اول تو کنارہ ہے، اوپر سے کھائی ہے. کھائی سمجھتے ہیں کیا ہے؟ ایک کھائی اور بھی ہے، وہ یہ تھی کہ ایک بچہ تھا، اردو بولنے کا بڑا شوق تھا، بڑے گاڑے گاڑے لفظ بولتا تھا، حفظ کر رہا تھا قرآن پاک. استادوں نے ایک دن سے پٹائی بھی لگائی، انہوں نے کہا آسان اردو بولا کرو، کیا اتنی مشکل الفاظ لغت، بچوں کو ہوتا ہے بولنے کا شوق. تو دعوت کی کسی نے حافظ صاحب کی کہ حافظ صاحب آج کھانا ہمارے گھر کھائیے گا. ان کا بھائی میں معذور ہوں. ان کا حضور اتنے شاگرد ہیں، کسی کو ساتھ لے آئیں. تو شاگرد کو ساتھ لے کے چل پڑے. قصہ مختصر یہ کہ وہ گلی میں جا رہے تھے تو وہ شاگرد، وہ جو بچہ اردو کا بڑا شوقین تھا، اس نے کہا حافظ صاحب کھائی. ان کا ہاں میاں خوب کھائیں گے انشاءاللہ. اس کا کھائی، ان کا کھائیں گے، اس کا کھائی، اور ساتھ ہی وہ گرے نیچے جا. جب باہر نکلے تو بچے کو پکڑ کے دو لگانے سے کہا کم وقت یہ کیوں نہیں کہتا کہ کھڈا ہے، گڑا ہے، کوئی اور چیز ہے، کھائی کھائی لگا رکھی ہے. یہ کھائی یہ بھی ہے. اب من اسس بنیانہ علی شفا، کیا وہ مسجد جس کی بنیاد میں دو چیزیں، اللہ کی خوشی اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی، کیا اس کے برابر ہو سکتی ہے؟ جس بنانے والے نے مسجد کو بنایا ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ علی شفا کنارے پر، جرفن کھائی کے کنارے پر، اور تیسری چیز ہارن ایسا کنارہ جو شکستہ ہو، جو ٹوٹ کے گرنے والا ہو. یہ سب اس مسجد کی کمزوری کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ علی شفا، ایک تو اس نے کنارے پر بنائی ہے، کنارہ ویسے ہی خطرناک، اور اوپر سے کھائی بھی ہے، اور نیچے اس کے ستون ہے نہیں، بنیادیں ہیں نہیں، کسی وقت بھی گر سکتی ہے. اور پھر فنہار، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ انہار بھی ہے، یعنی وہ ایسی چیز ہے جو ابھی گرنے والی ہے. فنہار بھی، سو وہ لے کر گرے، اس کو لے کر چل پڑی وہ جگہ اس کو، فی نار جہنم، اور وہ مسجد جا کر گری دوزخ کی آگ میں. جو کچھ انہوں نے بنایا تھا مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے، یہ جگہ جہنم کی آگ میں جا کر گری. اسی کے اثر کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا مرغی اپنے بچے دیتی تھی اور زندہ نہیں رہتے تھے. تو بہت سے حضرات نے کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بانی تھا، یہ جو اس عمارت میں رہتا تھا، بے عین ہی یہ مسجد زرار واقعتاً دوزخ میں گرا دی گئی. ظاہر میں یہاں گری، جیسے ہم میت کو یہاں دفن کرتے ہیں، لیکن جنت یا جہنم اللہ جانتا ہے کہ اس کا کیا ٹھکانہ ہے. ایسے ہی اس طرح ہوا
اور بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ جس مسجد کی بھی بنیاد اخلاص اور ایمان پر نہیں ہے، کفر پر ہے، نفاق پر ہے، اس کا خاتمہ جہنمی ہے اور ہلاکت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم میں جا گری، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ بے انصاف لوگ ہیں، خدا کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں اور خدا کے نام پہ یہ تباہیاں مچاتے ہیں۔